مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ، جود و کرم والے آقا نے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، اس کے بعد تمام اولاد آدم میں محمد سب سے بڑا سخی ہے، اس کے بعد یعنی میرے بعد جو سب سے بڑا سخی ہے علمہ علما فنشرہ، وہ سب سے بڑا سخی ہے جس نے علم حاصل کیا پھر اسے آگے پھیلایا۔ اور حضور کی ایک اور حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا، یعنی قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن آج ہمارے نزدیک، ہمارے معاشرے کے نزدیک بہتری کا معیار کیا ہے؟ وکالت کی ڈگری، بہتری کا معیار ہے انجینئرنگ کی ڈگری، بہتری کا معیار ہے FSC کی ڈگری، BSc کی ڈگری، جج کی ڈگری، صحافت کی ڈگری، سیاست کی ڈگری۔ آج ہم نے جس کو حضور نے بہتر کہا اس کو بالکل اگنور کر دیا، کہا جائے نہیں جی ہم تو ماشاءاللہ معزز سمجھتے ہیں، ہم تو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ بھائی اگر اعلیٰ سمجھتے تو کم از کم ان کی تنخواہوں کا بھی آپ لوگ خیال رکھتے، ان کی مراعات کا بھی آپ لوگ خیال رکھتے۔ آج سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں مراعات کے سلسلہ میں کچھ نہ کچھ اصول طے اور مقرر شدہ ہیں۔ مثال کے طور پہ ملازم اور اس کے بیوی بچوں کے لیے میڈیکل کی سہولت، علاج معالجہ کی سہولت، میڈیکل الائنس، انشورنس، ہاؤس رینٹ، کوالیفیکیشن الائنس، اس کے علاوہ گاڑی خریدنے کے لیے لون کی سہولت، اس کے علاوہ مکان بنانے کے لیے لون کی سہولت، اس کے علاوہ مزید پینشن، GP فنڈ اور پتہ نہیں کون کون سے فنڈ سے حصہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انتقال کے بعد، مرنے کے بعد بیوی بچوں کے لیے پینشن کی سہولت، جبکہ امام مسجد کو یہ سہولیات صرف سرکاری سطح پہ ملتی ہیں اور وہ بھی دوسروں کی نسبت نہ ہونے کے برابر۔ جبکہ اگر پرائیویٹ تو ہم نکل آئیں، محلوں میں شہروں میں نکل آئیں جو پرائیویٹ مساجد ہیں ان کی طرف دیکھیں تو ائمہ مساجد، مؤذنین، خطباء کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خدارا ان کا خیال کیجئے، حضور نے تو فرمایا یہ لوگ سب سے بہتر ہیں، آج آپ نے کس کو سب سے بہتر سمجھا ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کا رجحان سکول کی طرف ہے، دینی مدارس کی طرف نہیں ہے، انگلش پڑھانے کی طرف ہے، قرآن پڑھانے کی طرف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آج بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، ائمہ مساجد کے بچے، علماء کے بچے سکول پڑھ رہے ہیں، یہ ہنر سیکھ رہے ہیں۔ پوچھا جائے کیا وجہ ہے؟ یار اسی تے تنگ ہو گئے، چلو ساڑھے بچے تے تنگ نہ ہون۔ ہر بندہ تقوی والا نہیں ہوتا۔ بچوں سے پوچھا بھی یار تیرے باپ نے تو ساری زندگی امامت کرائی، اذانیں دی ہیں، قرآن پڑھا اور پڑھایا، سکھایا قرآن، اور تم یہ کہ دنیا داری کی طرف آ گئے ہو۔ جی کیا کریں، ہمارے باپ نے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں کس طرح پالا پوسا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تنگ نہ ہوں، جس طرح ہم محروم رہے ہیں ہمارے بچے محروم نہ رہیں۔ یہ جواب ہوتا ہے آگے۔ اور آج بچوں کو اس وجہ سے مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا کہ یار اگر مدرسے میں پڑھ گیا تو تنخواہی مساجد میں تو نہیں ہے، مدارس میں تنخواہی نہیں ہے، تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پہ مدد کرتا ہے، لیکن میں شوق کی بات کر رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں ہم نے کس طریقے سے شوق ڈالنا ہے۔ آج یہ 27ویں ابھی آ رہی ہے نا، تو اپنے لیے 2,000 کے سوٹ، 5,000 کے سوٹ، اور آج کے دور میں بہت اکثر تو دیتے نہیں، لیکن جو دیتے ہیں چند لوگ، وہ بھی آج کے دور میں بھی مولوی کو 2020 میں بھی مولوی کو وہ والا سوٹ لا کے دیں گے جو آج کے دور میں بھی وہاں سیل پہ 290 روپے کا ملتا ہے۔ اپنے لیے 2,000 کا سوٹ، مولوی کے لیے 290 والا سوٹ۔ یار ارے یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے اس کی عزت کی اس نے میں محمد کی عزت کی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم دین کو 1 درہم دیا، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا یا پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اولاد عطا فرمائے گا اور اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آج معاشرے میں دیکھیں، میں نے جب یہ حدیث پڑھی ساری چیزیں سمجھ آ گئیں۔ بڑے لوگ رونا روتے ہیں یہ ہماری اولاد نافرمان ہے، جب یہ حدیث پڑھی تو پتہ چلا بھی تم علماء کے نافرمان ہو گئے، تمہاری اولادیں تمہاری نافرمان ہو گئی۔ خدارا
اپنے ائمہ مساجد کا خیال کیا کریں یار. آپ ذرا ان کے قریب ہو کے بیٹھے تو میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. اللہ کا فضل ہے, اللہ ہر کسی کو دے. میں اپنی اور اپنے ہم منصب ساتھیوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف مسجد کی حد تک محدود ہیں, جو صرف نمازیں پڑھانے کی حد تک محدود ہیں, جو صرف اذان دینے کی حد تک محدود ہیں. کبھی جا کے دیکھیں ان کے حالات کیسے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو علماء کے ساتھ, ائمہ مساجد کے ساتھ, مؤذنین کے ساتھ, خادمین مساجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. وگرنہ آج تو صرف جناب والا اتنی کی تنخواہ دی جاتی جتنا تم اس سے زیادہ تم لوگوں کے جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہیں ان کے بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں سکول کی. 5 سے 6 ہزار, زیادہ چلے جائیں 10,000 تک چلے جائیں گے. بہت کم لوگ ہیں جو 15 تک, اور بالکل انتہائی کم لوگ ہیں جو 20,000 تک تنخواہیں جہاں پہ دی جاتی ہیں. جو علماء کا احترام کرتے ہیں میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, لیکن جو نہیں کرتے میری گزارش ہے آنے والی نسلوں کے دلوں میں اگر قرآن کی, اسلام کی اور اسلامیان کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنے علماء کی قدر کیا کرو. اب یہ 27ویں آ رہی ہے, کم از کم اپنے علماء کی, جو آپ اپنے ائمہ مساجد کی یا جو مصلی پڑھ رہے ہیں, تراویحیں سنا رہے ہیں, قرآن سنا رہے ہیں, کم از کم جو خدمت کی جائے 1-1 لاکھ روپیہ خدمت کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, بچوں کو پتہ چلے, نسلوں کو پتہ چلے بھی امام مسجد کی یا قرآن پڑھنے والے کی یا پڑھانے والے کی یہ عزت ہوتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں سے میری گزارش ہے, ہاں آج اماموں کے قریب چلے جائیں. ایک جگہ پہ وہ مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے بھی میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو مجھے مسجد کی انتظامیہ کہنے لگی جی ماشاءاللہ تسی بڑی سونی تقریر کی تھی, اے ساڈے مولوی صاحب نو آکھیا کرو بھی کپڑے شپڑے صاف پا لیا کرن. تو جدوں مولوی گل کیتی نا تو مولوی صاحب دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. یار تو کیا رونا ہے, جناب نے تو پوچھو تو صحیح مینوں تنخواہ کنی دیندے. پوچھا گیا تنخواہ کنی دیندے ہو جی, آخر جی ماشاءاللہ سی 8,000 دینے ہیں. تو مولوی صاحب کہنے لگے جناب میرے 6 بچے نے تے 8,000 دے اندر میں دسو کپڑے چنگے پاواں یا بچیاں دا راشن پانی دا انتظام.